بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ہمارے سلسلہ کتاب فقہ الافت میں سے باب طہارت میں سے آج 10 نمبر 9 ہے، اور ہمارے سلسلہ بعد جو ہے وضو کے واجبات، طہارت صغریٰ کے واجبات میں ہیں۔ ان میں سے پہلا واجب جو ہے آپ لوگوں تک پہنچا دے وہ نیت تھا۔ اب دوسرا واجب، اور دوسرا واجب یعنی واجب کا معنی آپ کو بتا دیا، یعنی وہ وضو کے اندر وہ عمل جس کو آپ نے ہر صورت میں بجا لانا ہے۔ اگر آپ نے اس عمل کو چھوڑ دیا تو آپ کا وضو باطل ہے اور آپ کو اثر نو پھر وضو کرنا پڑے گا۔ واجب کا مطلب یہ ہے۔ فرماتے ہیں دوسرا واجب یہ وہ غسل الوجہ، دوسرا نیت کے بعد دوسرا واجب جو ہے چہرہ کا دھونا۔ غسل الوجہ، چہرے کو غسل دھونا، وجہ چہرے کو۔ اب چہرے کہاں سے کہاں شروع ہو جاتے ہیں، چہرے کا حدود اربعہ کیا ہے، کہاں سے کہاں تک چہرے کے ہمارے جسم کے کون سے حصے کو چہرہ کہا جاتا ہے، ایسے فرماتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات ہمارے لیے واضح ہے، چہرہ اور ہمیں ہر کوئی چہرے سے مراد کیا لیتے ہیں، لیکن یہاں آپ دقیق اس کی توضیح فرماتے ہیں چہرے سے واہ یعنی وہ چہرے سے مراد من بدایت الجبہۃ، بدایت یعنی ابتدا، شروع، جبہہ پیشانی، فرماتے ہیں پیشانی کے شروع سے۔ پیشانی کے شروع کہاں شروع؟ جب آپ کا جو سر کا بال جہاں سے ختم ہو جاتا ہے، جہاں سے پیشانی شروع ہو جاتی ہے عرفاً، اس کو بولتے ہیں بدایت الجبہہ، وہاں پر پھر بال نہیں ہوتے۔ تو بدایت الجبہہ پیشانی کے شروع سے لے کر الا نہایت ذقن، نہایت آخر، ذقن تھوڑی کو بولتے ہیں، ہاں جی، تھوڑی کے آخر تک، یعنی بالکل سامنے اور سرا نہیں ہے، اس کے تھوڑا سا اندر کا حصہ بھی آ جائیں جو پورا تھوڑی۔ تو اس چہرے کا حدود اربعہ یہ ہے کہ من بدایت الجبہۃ، پیشانی کے بال، ہاں جی، شروع سے لے کر جہاں سے سر کے بال کونے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، پیشانی شروع ہو جاتے ہیں، تو پیشانی کے شروع سے لے کر الی نہایت ذقن، ذقن تھوڑی کو بولتے ہیں، تھوڑی کے آخر تک یا آخری حصے تک۔ یہ تو اوپر سے نیچے ہو گیا طول میں، اور عرض میں جو ہے ومابین الاذنین، اور وہ حصہ چہرے کا جو دو ماں، اور وہ حصہ جو بین درمیان میں، اذنین دونوں کانوں، اذن کے تسنیہ اذنین، دونوں کانوں کے درمیان والا حصہ، کہاں سے؟ من منبت شعر اللحیت، منبت یعنی بال اگنے، جس کو منبت بھی پڑھتے ہیں، منبت بھی پڑھتے ہیں، یہ ظرف مکان ہے، ہاں جی، علمی صرفی اصطلاح میں۔ من منبت شعر، منبت یعنی بال اگنے کی جگہ، شعر یعنی بال، منبت یعنی اگنے کی جگہ، شعر بال، لحیت داڑھی کے، یعنی داڑھی کے بال اگنے کی ایک جگہ سے لے کر کان کے جو ہے وہ چہرے کا وہ حصہ جو دونوں کانوں کے بیچ میں ہیں، اور من منبت شعر اللحیت، منبت یعنی بال اگنے کی جگہ، شعر بال، لحیہ داڑھی، داڑھی کے بال اگنے کی، ہاں جی، ایک جگہ سے لے کر الی منبت آخر یا منبت آخر، دوسرا حصہ، دوسرا جو ہے کان کے ایک حصے تک، مطلب کیا ہے، کان کے اس کو بولتے ہیں کان کے اس لو سے لے کر دوسرے لو تک جو ہے یہ درمیانی حصہ، اس کو اذن کان کو بولتے ہیں۔ تو ایک کان کا ادھر سے جانے بالکل جب کان پہنچ جاتے وہاں سے پھر بال نہیں، تو داڑھی کے بال اگنے کے، ہاں جی، ایک جگہ سے لے کر دوسرے جگہ تک، یہ دو حصہ جو ہے اس کو چہرہ کہا جائے۔ تو پیشانی سے لے کر تھوڑی تک کا جو ہے داڑھی کے بال ہونے کے ایک حصے سے لے کر دوسرا حصہ جو کہ دونوں کان کے درمیان میں، تو یہ پورا حصہ جو ہے آپ کا چہرہ کہا جائے گا۔ اس چہرے کا جو ہے دھونا ایک دفعہ صحیح طریقے سے پانی پہنچا کے دھونا واجب ہے وضو میں۔ اب فرماتے ہیں چہرہ دھونے میں بأی طریق ترید، جس طریقے سے، بأی طریق، جس طریقے سے ترید آپ چاہیں غسل ہو اس کا دھونا، ہاں جی۔ اب چونکہ آپ چہرے کو آپ ایک ہاتھ سے بھی دھو سکتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے بھی دھو سکتے ہیں۔ علیہ السلام ان چیزوں میں تھوڑا سا کوئی جو ہے کچھ مسالے صرف دائیں ہاتھ سے دھونے کو ترجیح دیتے ہیں، کوئی دونوں ہاتھوں سے دھونے کو ترجیح دیتے ہیں۔ سچ فرماتے ہیں اصل مقصد اللہ کا حکم چہرے کو دھونے کا ہے، آپ کی مرضی، آپ ایک ہاتھ سے دھو لیں یا دونوں ہاتھ سے دھو لیں، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو۔ یا یہ طریقے جس طریقے سے بھی ترید آپ چاہیں غسل اس کا دھونا، بیدن ایک ہاتھ سے دھو لیں، اور بیدن یا دونوں ہاتھ سے دھو لیں، ہاں دونوں ہاتھ کو دھونے میں استعمال کریں۔ یا کبھی ہمیں مجبوری ہو جاتی ہے جو ہے ہاتھ سے دھونے میں، کبھی کوئی ہاتھ کو کوئی تکلیف ہو، آپ ڈائریکٹ چہرے دھویں تو او بھی حفاظت الماء، حفاظہ نے انڈیلنا، بہانا، پانی کو، ماں پانی کو، من وعاء، وعاء برتن، کسی بھی برتن کے ذریعے سے، آپ مٹکے سے، آپ لوٹے سے، ہاں کسی بھی برتن کے ذریعے سے آپ پانی چہرے پر ڈالتے ہیں، مثلا پیپ کے نیچے آپ نے چہرہ ڈال دیا، اور اس طرح چہرے کو صحیح
شاور کے نیچے آپ نے چہرہ ڈال دیا، اس طرح سے طریقے سے چہرے کو پانی پہنچا دیا۔ جیسے ہمارے گاؤں میں جو ہے نہر ہے، نہر کے پانی میں آپ نے چہرہ اس میں چہرے کو پورا اس میں پانی میں ڈبو دیا چہرے کو، تو جس طریقے سے بھی فرمایا جو ہے اور بھی حفاظت پانی ڈال کر من ای ترویان کسی بھی برتن کے ذریعے سے اور غیر ہی یا کسی اور طریقے سے جیسے بھی آپ کے لیے میسر ہے، ممکن ہے حال وقت کے مطابق، لیکن اصل چیز یہ ہے چہرے کے حدود کو دھونا ہے۔ اس کو ایک دفعہ صحیح طریقے سے بال پیشانی کے بال انہیں تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اس پورے حصے کو ایک دفعہ صحیح طریقے سے پانی پہنچا کے دھونا وضو کے اندر واجب ہے۔ اب آپ ایک ہاتھ سے دھو لیں، دو ہاتھ سے دھو لیں، آپ کو اگر ہاتھ سے دھونے میں کوئی مشکل ہے تو آپ پیپ کے ذریعے سے دھو لیں، شاور کے ذریعے سے دھو لیں، یا کوئی بھی جس سے آپ کے لیے آسانی ہو اگر ہاتھ سے دھونے میں کوئی مسئلہ ہے تو یہ وضو کا جو ہے دوسرا واجب ہے۔ ہاں جی، اب آگے وضو کے دوران کچھ حضرات کے داڑھی ہیں، داڑھی گھنے، کچھ کا داڑھی ہلکا ہے، کچھ کا داڑھی گھنا ہے، تو داڑھیوں کے بیچ میں خلال کرنا یہ کیا حکم ہے؟ آیا یہ واجب حکم ہے، مستحب حکم ہے کیا؟ تو شاست فرماتے ہیں وعلم، یقیناً یہ مسئلہ مردوں کے ساتھ خاص ہے، وعلم جان لو، شاست فرماتے ہیں ان بلا شک شبہ بتحقیق تخلیل اللحیت ہے، تخلیل نے خلال کرنا، ان داڑھیوں کے بیچ داڑھی کے بیچ میں ہاتھ ڈال کے یوں ہاں جی ہاتھ ڈالنا وضو کے دوران جو ہے ان تخلیل اللحیت داڑھی کے بالوں کے بیچ میں تخلیل کرنا، خلال کرنا کس مقصد کے لیے؟ لاستیعابھا، پورے چہرے کو پانی پہنچانے کی خاطر ہے۔ استیعاب گھیر لینا، احاطہ کرنا، لاستیعاب یعنی پورے چہرے کو پانی کے ذریعے سے گھیر لینے کو، پورے چہرے کو پانی پہنچانے کے مقصد کے لیے تحلیل کا معاملہ۔ لیکن اب یہاں پر فَإِن تَيَقَّنْتَ، اگر آپ کو یقین ہے بالاستیعاب کہ پانی میرے پورے چہرے کو پہنچ چکی ہے، تو اس صورت میں فلا حاجت، پھر کوئی ضرورت نہیں لا تخلیل، پھر داڑھی کے بیچ میں ہاتھ ڈالیں گے، کھلوں کا داڑھی ہلکا ہے، زیادہ لمبا بھی نہیں ہے، تو پانی آرام سے تھوڑا سا ہاتھ میں پانی زیادہ بھر کے ڈالیں تو پہنچ جاتی ہے۔ تو اس میں فرماتے ہیں اگر آپ کو یقین ہو فَإِن تَيَقَّنْتَ بالاستیعاب، پورے چہرے کو پانی پہنچنے پر آپ کو یقین ہے، جو حدود آپ کو چہرے کا بتایا اس پورے کو آپ نے پانی پہنچا دیا ہے، تو پھر فلا حاجت، کوئی ضرورت نہیں الا تخلیل، پھر داڑھی کے بیچ میں ہاتھ انگلیوں کے ذریعے سے خلال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر جو ہے آپ کو احتمال ہو کہ پانی ابھی نہیں پہنچا ہے، داڑھی لمبا ہے، گنا ہے، تو ایسی صورت میں پھر خلال کر کے پانی پہنچانا پھر لازم ہے۔